بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب پہاڑ بولتے تھے، ہوائیں راز سنبھال کر رکھتی تھیں اور ستارے رات کے سناٹے میں کہانیاں سنا کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک شاندار وادی میں ایک عظیم سلطنت آباد تھی جسے سنہری سلطنت کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت عام نہیں تھی، اس کی مٹی میں جادو تھا، اس کی فضاؤں میں دعا اور اس کے آسمان پر چمکتے ستارے گویا محافظ بن کر پہرا دیتے تھے۔ سنہری سلطنت پر ایک عادل اور دانا بادشاہ شاہ آذر شاہ حکومت کرتا تھا، جس کی ملکہ نورین نہایت نیک دل اور رحم دل خاتون تھیں۔ اللہ نے اس شاہی جوڑے کو 6 اولادوں سے نوازا، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ یہ 6 بچے صرف شاہی خون کے وارث نہیں تھے، بلکہ ان میں قدرت نے خاص نشانیاں بھی رکھی تھیں۔ پہلی شہزادی مہروز، سب سے بڑی بیٹی، سنجیدہ، سمجھدار اور عقل کی علامت۔ کہا جاتا تھا کہ مہروز جب کسی چیز کو غور سے دیکھتی تو اس کا انجام پہلے ہی جان لیتی۔ دوسری شہزادی زرین، فطرت سے جڑی ہوئی، درختوں اور پھولوں کی زبان سمجھنے والی، جہاں وہ چلتی وہاں سبزہ اگاتا۔ تیسری شہزادی آزرا، بہادر، نڈر اور آگ جیسا حوصلہ رکھنے والی۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی اور دل میں بے خوفی۔ چوتھی شہزادی نیلم، خاموش، پراسرار اور خوابوں سے جڑی ہوئی، وہ اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کیا کرتی۔ پانچویں شہزادی صبا، سب سے چھوٹی، نرم دل، محبت اور رحم کی تصویر۔ اس کی مسکراہٹ سے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ شہزادہ شہمیر 5 بہنوں کے درمیان واحد بھائی، مضبوط، ذہین اور انصاف پسند۔ وہ صرف تلوار چلانا ہی نہیں جانتا تھا بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ہنر بھی رکھتا تھا۔ محل میں اکثر کہا جاتا تھا، یہ 6 بچے صرف سنہری سلطنت کے وارث نہیں بلکہ اس دنیا کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہر روشنی کے پیچھے سایہ بھی ہوتا ہے، اور اس شاہی خوشی کے پیچھے بھی ایک قدیم راز چھپا تھا، ایسا راز جو وقت آنے پر ان بہن بھائیوں کی آزمائش بننے والا تھا۔ ایک رات جب چاند سرخ روشنی میں نہایا ہوا تھا، ملکہ نورین نے بادشاہ سے کہا، وہ وقت قریب ہے جب بچوں کو سچ جاننا ہوگا۔ بادشاہ آذر شاہ نے گہری سانس لی اور محل کی دیواروں پر لرزتی مشالوں کو دیکھا۔ کہانی نے کروٹ لے لی تھی۔ سنہری سلطنت کی راتیں ہمیشہ پرسکون ہوا کرتی تھیں، مگر اس رات فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ محل کے میناروں پر جلتی مشلوں کی لو لرز رہی تھی، جیسے وہ بھی آنے والے وقت سے خوف زدہ ہوں۔ شہزادی نیلم اپنی عادت کے مطابق محل کی بلند چھت پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اچانک ستاروں کی چمک بدلنے لگی، ایک ستارہ ٹوٹا، پھر دوسرا۔ نیلم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ عام رات نہیں، یہ تو تقدیر کی کروٹ ہے۔ اسی لمحے نیچے محل کے بڑے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دربان دوڑتا ہوا بادشاہ کے حضور آیا۔ جہاں پناہ، ایک بوڑھا فقیر آیا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب نور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سے فوراً ملنا ضروری ہے۔ بادشاہ آذر شاہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر حکم دیا، اسے اندر آنے دو۔ فقیر دربار میں داخل ہوا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، مگر اس کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ پورا ہال خاموش ہو اے گیا۔ سنہری سلطنت کے بادشاہ، میں فقیر نہیں، وقت کا پیامبر ہوں۔ تمام شہزادیاں پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں، اور شہزادہ شہمیر اپنے والد کے پہلو میں کھڑا تھا۔ پیامبر نے کہا، تمہارے 6 بچے روشنی کے ستون ہیں، مگر ان میں سے ایک ایسا راز رکھتا ہے جو سلطنت کو جلا بھی سکتا ہے۔ جب سیاہ وادی سے دھواں اٹھے گا، جب آسمان 3 دن تک روئے گا، تب تمہارا شہزادہ پہلی بار تنہا چنا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص آنکھ جھپکتے ہی دربار سے غائب ہو گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطنت کے مشرق میں واقع سیاہ وادی سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، پرندے مرنے لگے، فصلیں سوکھ گئیں، اور لوگ خوفزدہ ہو کر محل کے دروازوں پر جمع ہونے لگے۔ شہزادی زرین نے زمین پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زمین درد میں ہے، کوئی قدیم برائی جاگ گئی ہے۔ شاہ آذر شاہ نے دربار بلایا،
تمام شہزادیاں اور شہزادہ شہمیر حاضر تھے۔ اس سلطنت کو بچانے کے لیے پہلا قدم میرے بیٹے کو اٹھانا ہوگا۔ ملکہ نورین نے چونک کر دے۔ اکیلا؟ یہی پیش گوئی تھی۔ شہمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں تیار ہوں بابا۔ شہزادی صبا کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی احتیاط کرنا۔ شہمیر نے مسکرا کر کہا، میں اکیلا نہیں جا رہا، تم سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اسے ایک قدیم تلوار دی گئی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، یہ تلوار صرف سچ کا ساتھ دے گی۔ شہمیر گھوڑے پر سوار ہو کر سیاح وادی کی طرف روانہ ہوا۔ وادی میں داخل ہوتے ہی ہوا سرد ہو گئی، درخت سیاہ اور زمین زہریلی نظر آنے لگی۔ اچانک اندھیرے سے ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی، سایوں سے بنی ہوئی، آنکھیں سرخ، آواز گونجتی ہوئی، واپس چلا جا شہزادے، یہ وادی تیرا انجام ہے۔ شہمیر نے تلوار تھامی مگر تلوار روشن نہ ہوئی۔ وہ لمحہ رک گیا۔ شہمیر نے آنکھیں بند کیں اور کہا، اگر میں غرور میں لڑوں گا تو ہار جاؤں گا۔ اس نے تلوار نیچے رکھی اور بولا، میں لڑنے نہیں سمجھنے آیا ہوں۔ اچانک تلوار چمک اٹھی، سایہ چیخا اور تحلیل ہو گیا۔ شہمیر سمجھ چکا تھا کہ یہ جنگ طاقت کی نہیں دل کی تھی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شہزادہ شہمیر کی سیاہ وادی سے واپسی کے بعد سنہری سلطنت میں وقتی سکون لوٹ آیا، مگر فضا اب بھی کسی اندیکھے خطرے کی سرگوشی کر رہی تھی۔ محل کے بزرگ کہتے تھے کہ اصل طوفان خاموشی سے پہلے آتا ہے۔ اسی رات جب محل کے سب چراغ مدھم ہو چکے تھے، پانچوں شہزادیاں ایک ہی وقت میں بے چین ہو کر جاگ اٹھیں۔ نیلم نے خواب میں دیکھا ایک ٹوٹا ہوا تاج، خون میں ڈوبا ہوا تخت اور 5 روشن ستارے ایک سیاہ سائے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سب سے خوفناک منظر یہ تھا کہ چھٹا ستارہ اچانک ان سے الگ ہو گیا۔ نیلم چیخ پر جاگی، بھائی